الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق اللہ مولانا العظیم. حاضرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت جل وعلا کی ہم پر بے پناہ مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں آقا نامدار احمد مختار مدنی تاجدار دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت امت میں پیدا فرمایا. حضرات محترم، جو احادیث آپ کو سنائی جا رہی ہیں، ان حدیثوں کا تعلق زکوٰۃ سے. زکوٰۃ کا لغوی معنی ہے پاک کرنا، دوسرا معنی ہے بڑھا دینا. اصطلاحی معنی، شرعی معنی، اگر آپ کا مال نصاب کو پہنچ جائے اور اس پر 1 سال گزر جائے تو اس کا 40واں حصہ غریب مسلمان کو دے. یہ اصطلاحی معنی ہے. لغوی معنی ہے پاک کرنا. تو زکوٰۃ دینے سے آپ کا دل مال کی محبت سے پاک ہو جاتا ہے، اور آپ کے مال میں جو غریبوں کا حق ہے وہ حق آپ نکال دیتے ہیں، تو آپ کا مال خالص آپ کا ہو کر آپ کے لیے بالکل پاک ہو جاتا ہے. زکوٰۃ کا دوسرا معنی ہے بڑھانا. زکوٰۃ دینے والا اپنی دولت کو گھٹاتا نہیں بلکہ بڑھا دیتا ہے، کیونکہ زکوٰۃ دینے کی وجہ سے جو برکتیں آتی ہیں، ان برکتوں کی وجہ سے اس کی دولت میں کمی نہیں آتی بلکہ اضافہ ہو جاتا ہے. برکت بھی بڑی عجیب چیز ہے. کوئی 1000 کما کر سکھ کے ساتھ ہے، کوئی 10,000 کما کر دکھ میں ہے. وجہ کیا ہے؟ 1000 کمانے والے کو خرچ 900 کا آتا ہے، 100 بچ جاتا ہے. 10,000 کمانے والے کو خرچ 12,000 کا آتا ہے تو 2,000 اس کے سر پہ خرچ چڑھ جاتا ہے. اگر برکت نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح دینے کا راستہ مقرر کرتا ہے، نکالنے کا راستہ بھی مقرر کر دیتا ہے. اگر وہ نکالنے کا راستہ مقرر کر دے تو انسان کتنا بھی کمائے، کہاں سے نکل گیا پتہ نہیں چلے. ویسے اخراجات اچانک آ کر پڑ جائیں گے. تو اس تمہیدی گفتگو کے بعد حدیث کی طرف رخ کیجیے. وعن عبداللہ بن ثعلبۃ وثعلبۃ بن عبداللہ بن ابی سعیر عن ابیہ قال. اس حدیث کو روایت کرنے والے عبداللہ بن ثعلبہ، یعنی ثعلبہ کے بیٹے عبداللہ. راوی کہتا ہے او ثعلبہ بن عبداللہ، یا اس کے روایت کرنے والے ثعلبہ ہے جو عبداللہ کے بیٹے، یعنی روایت کرنے والے کو التباس ہو گیا. التباس کا معنی کنفیوژن ہو گیا. بیٹے کا نام عبداللہ ہے یا باپ کا نام عبداللہ ہے. اسی طرح ثعلبہ یہ بیٹے کا نام ہے یا باپ کا نام. جیسے باپ کا نام کریم ہے، بیٹے کا نام رحیم ہے. رحیم ابن کریم کہنے کے بجائے غلطی سے کریم ابن رحیم کہہ دیتے ہیں. تو اس طریقے سے دو نام ہیں. اس حدیث کی روایت کرنے والے کا نام عبداللہ بن ثعلبہ ہے یا ثعلبہ بن عبداللہ ہے. بہرحال
ان کے باپ کا نام ہے ابو سعید، وہ ان کے ابا سے روایت کرتے ہیں، یعنی بیٹا ان کے باپ سے پردادا تک چلے گیا۔ تو وہ جو ہے صحابی تھے، انہوں نے کہا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ دیکھیے حدیث کو نقل کرنے میں کتنی احتیاط، کتنی باریکی ہے۔ نبی سے کس صحابی نے سنا، اس صحابی سے کس نے سنا، اس سے کس نے سنا، کیونکہ یہ نبی کی بات ہے، یہ صحیح طریقے سے پہنچے، کیونکہ جھوٹ بولنے والے بھی اپنی طرف سے باتیں بنا کر نبی کی طرف جوڑ دیتے ہیں۔ ہمارے محدثین نے اسے پرکھ کر الگ کر دیا، یہ جھوٹے کسی نہ کسی راستے سے اٹک ہی جاتے ہیں، محدثوں کے پاس اٹک جاتے ہیں، جس طرح چور پولیس والے کے پاس اٹک جاتا، محدث کے پاس جھوٹی حدیث بولنے والا پکڑے جاتا۔ کیسے پکڑے جاتا کہ تو یہ سنا ہے، کہاں سے سنا ہے، کب سنا ہے، کس جگہ سنا ہے، ان سوالات میں اس کا جھوٹ باہر آ جاتا۔ تو بہرحال یہ حدیث اس میں ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صاع من بر او قمح عن کل اثنین، یہ صاع وہ گیہوں سے ہو تو دو کی طرف سے یہ صاع بس ہو جائے، یعنی ایک فطرے کی مقدار آدھا صاع، ایک صاع جو ہے 2 فطروں کی مقدار، اسی لیے حضور فرماتے ہیں کہ 2 کی طرف سے کافی ہو جائے گا، صغیر او کبیر، جس کی طرف سے آپ دے رہے ہیں وہ چھوٹا رہے یا بڑا رہے، ایسا نہیں کہ بڑے آدمی کو بڑا فطرہ، چھوٹے آدمی کو چھوٹا فطرہ، ایسا نہیں۔ باپ کو اگر 2 کلو 400 گرام گیہوں ہے تو جو بچہ 1 سال کا ہے یا 6 مہینے کا ہے یا 1 مہینہ کا ہے، اس کی طرف سے جو فطرہ نکالیں گے وہ بھی 2 کلو 400 گرام، بڑا ہو یا چھوٹا، حرن او عبدن، آزاد ہو یا غلام۔ آزاد، ہم سب لوگ آزاد ہیں، کسی کی غلامی میں نہیں، اور غلام وہ ہے جو کسی کی غلامی میں رہے۔ اب وہ زمانہ نہیں، کوئی کسی کا غلام نہیں ہے، اس زمانے میں غلامی کا دور تھا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہوں کا کفارہ یہ مقرر کیا کہ غلام کو آزاد کرو تو کفارہ ہو جائے گا، اور یہ بھی بتایا کہ غلام کو آزاد کرنے میں بڑا ثواب ہے۔ حضور کی باتیں سن سن کر لوگوں نے غلاموں کو آزاد کرنا شروع کر دیا تو غلام آزاد ہو گئے۔ اما ذکر و انثی، مرد ہو یا عورت، یعنی فطرے میں ایسا نہیں کہ مرد کو ڈبل فطرہ، عورت کو 1 فطرہ، ایسا نہیں، دونوں کو یکساں۔ جبکہ دوسری چیزوں میں، عقیقے میں لڑکے کو 2 بکرے، لڑکی کو 1 بکرا، مگر فطرے میں ایسا نہیں، دونوں کو ایک ہے، یعنی ہمارا بیٹا بھی ہے بیٹی بھی ہے، ہم بیٹا بیٹی دونوں کی طرف سے فطرہ دے رہے ہیں، دونوں چھوٹے ہیں، تو بیٹے کی جانب سے جتنا فطرہ دیں گے اتنا ہی فطرہ بیٹی کی جانب سے بھی دیں گے۔ اما غنیکم فیزکیہ اللہ، تم میں جو دولت مند ہوگا جب وہ فطرہ دے گا تو اللہ تعالیٰ اسے پاک بنا دے گا، یعنی اس کے دل کو پاک کر دے گا، اس کے مال کو پاک کر دے گا۔ وَأَمَّا فَقِيرُكُمْ فَيُرَدُّ عَلَيْهِ أَكْثَرَ مِمَّا عَطَاكُمْ، اب کوئی فقیر ہے، خود محتاج ہے، پھر بھی فطرہ دے رہا۔ بعض لوگوں کو خواہش رہتی فطرہ صاحب نصاب پر، مگر وہ صاحب نصاب نہیں ہے، غریب آدمی، وہ سوچتا 2 کلو 400 گرام اس کی قیمت ہی کیا ہے، 100 روپے، 150 روپے، 150 روپے دے دینے میں میرا کیا بگڑتا ہے، یہ سوچ کر کوئی غریب بھی دے دیتا ہے، کوئی غریب بھی دے دیتا ہے۔
تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جتنا وہ دیا اس سے زیادہ اللہ اسے واپس کر دیتا ہے، جتنا دے گا اس سے بڑھ کر اکثر مما آتا ہو، جو وہ دیا اس سے بڑھ کر اللہ اسے نواز دیتا ہے۔ اور بعض لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ میری اتنی حیثیت ہے، میں روزانہ 500 روپے کماتا ہوں، میرا خرچ 300 ہو جاتا ہے، 200 بچتے ہیں، وہ 6000 روپے، وہ 6000 میں گھر کا کرایہ دے دیتا ہوں، کبھی کچھ بڑھ کر آ جاتا ہے، تو کیا میں فطرہ دوں؟ تو مولانا جواب دیتے، بھائی آپ صاحب نصاب نہیں ہیں، آپ فطرہ لے سکتے ہیں کیونکہ آپ غریب ہیں۔ بولا مجھے خواہش ہے، میری طرف سے میں فطرہ دوں، مجھے خواہش ہے تو دے دو، میرے پاس الگ پیسے ہیں، 500 روپے الگ ہیں، میں دینا چاہتا ہوں۔ تو ہم کیا جواب دیں گے اسے؟ دے دو۔ دے دیا تو کیا ہوگا؟ جتنا تو دے گا اس سے بڑھ کر مولا تجھے دے دے، کیونکہ جو تجھ پہ واجب ہی نہیں ہے تو اپنی خواہش سے دے رہا ہے۔ رواہ ابو داؤد، اس حدیث کو امام ابو داؤد نے روایت کی۔ بعض وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ غریب، اگلے زمانے میں غریب گھروں پہ آ کے فطرہ وصول کرتے تھے، آج وہ رواج کم ہو گیا ہے، اس کے باوجود ہے، مگر آج معاملہ الٹا ہو گیا، جو غریب ہے وہ شرم سے گھر میں بیٹھ جاتا ہے، جو پیشہ ور فقیر ہے اس کے پاس کتنی بھی دولت ہو مگر اس کا پیشہ ہی ہے بھیک مانگنا۔ تو ایسے موقع پر ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ اگر یہ واقعی دولت مند ہے مگر اپنا پیشہ بنا لیا ہے تو اسے ہم نہ زکوٰۃ دے نہ فطرہ دے۔ تو کوئی غریب ایسا ہے کہ اسے فطرہ مل گیا، 10 جگہ سے مل گیا فطرہ، 2 کلو 40 گرام گیہوں، یا اس کی قیمت مان لیجئے 120 روپیہ یا 150 روپیہ، 10 جگہ سے 1500 آ گیا، 1500 جیب میں آ گئے، اسے خواہش ہوئی میرا بھی میں فطرہ نکالوں گا۔ اگر وہ نکال دیا تو اللہ اسے دے دے گا، مگر یہ خواہش ہر ایک کو پیدا نہیں ہوتی۔ چلیے یہاں تک ایک باب ختم ہو گیا، یعنی ایک چیپٹر ختم ہو گیا۔ اب دوسرا چیپٹر یا دوسرا باب شروع ہو رہا ہے، باب من لا تحل له الصدقہ، یعنی اس باب میں یا اس سبق میں یہ بتایا جائے گا کہ زکوٰۃ لینا کس کے لیے حلال نہیں، کون نہیں لے سکتا۔ دیکھیے جو چیز مختصر ہوتی ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیتے ہیں، اور جو چیز لمبی ہے وہ تم خود سوچو۔ جن کو زکوٰۃ لینا ناجائز ہے ان کی ایک چھوٹی فہرست، ایک بہت چھوٹی لسٹ ہے، وہ بتا دیں گے۔ ان کے علاوہ جتنے بھی مسلمان ہیں سب زکوٰۃ لے سکتے ہیں۔ عن انس، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال، حضرت انس نے کہا، مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بتمرۃ فی الطریق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے تو راستے میں آپ کا گزر کھجوروں پہ سے ہوا، وہ کھجور راستے میں پڑے ہوئے، کوئی کھجور لے گیا، گرا دیا کھجور، راستے میں ڈال کے چلا، کون گرایا پتہ نہیں۔ فقال، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لولا انی اخاف ان تکون من الصدقۃ لاکلتها، اگر مجھے یہ خوف نہ ہو کہ یہ جو کھجور ہیں یہ صدقے کے یا زکوٰۃ کے ہیں تو میں ضرور کھا لیتا، کیونکہ یہ چیز بیکار جا رہی ہے، میں کھا لیتا، مگر لے جانے والا شاید زکوٰۃ تقسیم کرنے کے لیے لے گیا ہو اور اس کے ہاتھ سے جھڑ گئے ہوں، لہذا میں زکوٰۃ کی چیز نہیں کھا سکتا، دوسرا کوئی کھائے تو کھائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کبھی زکوٰۃ کا پیسہ نہیں کھایا، کیونکہ حضور کے لیے وہ جائز نہیں تھا، زکوٰۃ حضور نے کبھی نہیں کھائی۔
یہ ایک اور مسئلہ ہے جو بہت سے لوگوں کو نہیں معلوم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر زکوٰۃ فرض بھی نہیں ہوئی، فرض نہیں ہوئی۔ کیوں فرض نہیں ہوئی؟ ایک وجہ یہ بتاتے ہیں کہ حضور کے پاس اتنی دولت ہی نہیں آئی، اس لیے آپ پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی۔ مگر اصلی وجہ یہ ہے کہ دولت اگر تھی حضور کے پاس تب بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی حضور۔ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس زکوٰۃ دولت رہی تھی، اور تھی بھی، کئی موقع پر بڑے بڑے تحفے حضور کی بارگاہ میں آئے، حضور تقسیم کر دیتے تھے، اگر دولت رہتی تب بھی حضور پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔ کیوں فرض نہیں ہوتی؟ اس لیے فرض نہیں ہوتی کہ ہم زکوٰۃ اپنے غلام کو نہیں دے سکتے، غلام کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ معنوی طور پر حضور کے غلام ہیں، غلامان مصطفیٰ۔ حضور کی غلامی کے بغیر کون مسلمان رہ سکتا ہے؟ یہ غلامی الگ ہے، وہ غلامی الگ۔ اس غلامی میں کوئی غلام مالک کی نافرمانی کر سکتا ہے، اگر مالک ظلم کیا تو نافرمانی کر کے بھاگ جائے گا، مگر یہ وہ غلامی ہے کہ غلام نبی کی غلامی پر تخت و تاج اور راج کو قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ میری بادشاہت نبی کے خدموں پہ قربان۔ اگر نبی یہ کہہ دے کہ تو میرا غلام، یہ ایسی غلامی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پہ خطبہ دے رہے اور کہتے ہیں کہ کنت عبدہ و خادمہ، میں نبی کا غلام تھا، نبی کا خدمت گزار تھا۔ فخر سے کہہ رہے یعنی مجھے حضور کی خدمت کا موقع ملا، صرف خادم ہی نہیں بلکہ میں غلام ہوں نبی۔ یہ ایک ہوتا ہے زر خرید غلام، زر خرید غلام یعنی پیسہ دے کر اسے خرید لیتے، اور ایک ہوتا ہے جنگ میں قیدی بن کر آیا غلام بن گیا، اور تیسرا وہ غلام ہے جسے نہ پیسوں سے خریدا گیا، نہ جنگ میں گرفتار کیا گیا، بلکہ محبت کی وجہ سے وہ غلام بن گیا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے غلام ہیں وہ غلامان محبت رسول کی وجہ سے غلام بن گئے۔ اور ایسی غلامی ہے یہ کہ یہ غلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بادشاہوں پہ بھی بھاری ہوتا ہے۔ تب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ جو کھجور پڑے ہوئے ہیں یہ کوئی بھاری چیز نہیں، اگر بھاری چیز ہے راستے میں مل جائے تو اسے اٹھانے کی اجازت نہیں، بلکہ اسے اٹھا کر اس کا اعلان کرنا پڑے گا۔ کوئی موبائل چھوڑ کے چلا گیا 50,000 کا، لاکھ کا، راستے میں پڑی تھی کھجور کی طرح، کھجور جس طرح کھا لیا اس طرح یہ اٹھا لیا، نہیں اٹھا سکتے۔ بھاری چیز ہو تو تلاش کرنا پڑے گا کہ اس کا مالک کون ہے، تلاش کرنا پڑے گا، انتظار کرنا پڑے گا۔ بہت تلاش کے بعد بھی نہیں ملا تو مسلمانوں کا جو حاکم ہے اس کے حوالے کر دے، وہ انتظار کرنے کے بعد اسے بیت المال میں رکھ کر جتنے غریب مسلمان ہیں ان میں تقسیم کرے۔ یہ حکم ہے ایسی چیز کا جو کہیں پڑی نظر آئے، اسے عربی میں کہتے ہیں لقطہ، عربی میں کہتے ہیں لقطۃ۔ لقطہ کا مطلب سڑک پہ پڑی ہوئی چیز، اس کا اصلی مالک کون ہے نہیں معلوم۔ اگر ایسی چیز ملی راستے میں کہ ایک چھوٹا بسکٹ پڑا ہوا ہے، وہ اس بسکٹ کی قیمت ہے 50 پیسے، وہ لے کر کس کا ہے بسکٹ، بولو 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 شہر سے، اگر وہ رکھیں گے بھی تو خراب ہو جائے گی، کھانے کی چیز ہے خراب ہو جائے گی۔ یہ چیز آپ اٹھا لے سکتے ہیں، یہ کسی جانور کو بھی کھلا دے سکتے ہیں، اگر زبردست بھوک رہی تو آپ بھی کھا لے سکتے ہیں، یا کسی کو بیکار ہے چھوڑیں گے تو چونٹے آ جائیں گے، جگہ خراب ہو جائے گی، سڑ جائے گی یہ چیز، تو ویسی چیز کو کھا سکتے ہیں۔ تو یہاں پر کھجور پڑے ہوئے تھے، اگر یوں ہی چھوڑ دیں گے سڑک پر راستے میں وہ کھجور، تو لوگ چلتے چلتے اسے روند کر خراب کر دیں گے، بکریاں اس پہ قدم رکھ کے خراب کر دیں گی۔
لہذا وہ جو کھجوریں ہیں اس کا مالک کون ہے پتہ نہیں، اسے کھا سکتے ہیں، کیونکہ وہ چیز ہی ایسی ہے جو زیادہ دیر تک نہیں رہ سکتی۔ مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مجھے شبہ ہو رہا کہ یہ جو کھجور ہیں شاید یہ صدقے کے، صدقہ عربی میں زکوٰۃ کو بھی صدقہ کہتے ہیں، یہ میں کئی بار عرض کر چکا ہوں۔ زکوٰۃ کے لیے اللہ نے قرآن میں صدقات کا لفظ استعمال کیا، انما الصدقات۔ ہماری اردو زبان میں ہماری جو بول چال ہے اس میں صدقے کا معنی الگ ہے۔ ہم صدقے کا مطلب کیا لیتے ہیں؟ کوئی منت کر لیا کہ میرے بیٹے کو شفا مل گئی، یا میرا یہ کام ہو گیا، میری یہ چیز بک گئی، میں اس مقصد میں کامیاب ہو گیا تو میں یہ ایک بکرا ذبح کر کے دوں گا۔ جب منت ماننے کے بعد اسے آپ انجام دیتے ہیں تو وہ چیز صدقہ بن جاتی ہے۔ وہ صرف اور صرف غریبوں کا حق ہے، مالدار اس میں بالکل نہیں کھا سکتے۔ اگر بچے کے بارے میں ہم منت کر لیں کہ میرے بیٹے کا یہ بخار اتر گیا، یا بیٹا کا ایسا زخم ہے، یہ زخم اگر سوکھ گیا تو میں یہ بکرا دوں گا، یہ منت کر لیں گے تو اسے ہم کہتے ہیں وہ بکرا صدقے کا۔ اب اس بکرے کا گوشت وہ بچے کے ماں باپ بھی نہیں کھا سکتے، ماں باپ غریب بھی رہے تب بھی نہیں کھا سکتے۔ ماں باپ غریب ہیں، کیا کریں گے؟ منت کر لیں اس لیے ذبح کریں۔ دادا دادی ہیں وہ بچے کے، وہ بھی نہیں کھا سکتے۔ نانا نانی وہ بھی نہیں کھا سکتے۔ ہاں اس بچے کا ماموں، چاچا، ماموں کا بیٹا، یہ لوگ کھا سکتے۔ یہ صدقے کا حکم ہے۔ اب لوگ یہاں پر ایک کنفیوژن کریں، کنفیوژن، اس لیے میں لفظ بول رہا ہوں کہ یہی لفظ سمجھ میں آئے گا۔ اردو میں اگر کنفیوژن کہوں تو اردو میں کیا کہتے کنفیوژن کو؟ التباس، التباس، خلط ملط۔ اگر التباس ہو گیا تو صدقے کے بارے میں جو مسئلہ پوچھنا ہے عقیقے کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ عقیقے کا گوشت ہے، یہ ماں باپ کھا سکتے کیا؟ دادا دادی کھا سکتے کیا؟ عقیقہ الگ ہے، وہ صدقہ نہیں ہے، کیونکہ وہ منت ماننے کی چیز نہیں ہے، خوشی میں دینے کی چیز ہے۔ بچہ پیدا ہو اس خوشی میں آپ دے رہے ہیں تو وہ صدقہ نہیں ہے۔ ہماری زبان میں جو صدقہ ہے وہ صدقہ نہیں ہے۔ تو یہ جو حدیث آپ کو سنائی گئی جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر یہ کھجور زکوٰۃ کے نہ ہوتے، مجھے اگر شبہ نہ ہوتا تو میں کھا لیتا، چونکہ مجھے ڈر ہے کہ یہ زکوٰۃ کی چیز ہوگی اس لیے میں نہیں کھا رہا۔ مطلب کیا ہے؟ تم لوگ کھا لو۔ متفق علیہ، اس حدیث کو بخاری مسلم دونوں نے روایت کیا۔ بخاری مسلم دونوں امام روایت کرتے ہیں تو اس حدیث کو کہتے ہیں متفق علیہ۔ یہ علمی بات ہے، علماء جانتے ہیں۔ آپ اس محفل میں بیٹھ گئے ہیں، آپ جان لیتے ہیں تو اتنا علم آپ کو آ گیا۔ اور یہ محفل بھی دیگر بیانوں کی طرح نہیں ہے۔ دیگر بیان جس میں کوئی واقعہ سنایا جائے گا، لطیفے، جوک مارے جائیں گے تو ہزاروں کی تعداد میں لوگ رہتے، مگر اس میں نہیں رہتے، کیونکہ بیان ہضم کرنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں۔ غور سے سننا، دماغ لگانا، وقت جلدی سے گزرے گا نہیں، ٹائم پاس نہیں ہوگا اس میں۔ تو اس لیے اس محفل میں وہی لوگ بیٹھیں گے جو علم کا شوق رکھتے ہیں، جو کچھ جاننا چاہتے ہیں۔ تو یہ حدیث ختم ہوئی۔ اس کے بعد ایک اور حدیث آپ کے سامنے عرض ہے۔ وعن ابی ہریرہ قال اخذ الحسن بن علی تمرۃ من تمر الصدقہ فجعلها فی فیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی روایت فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضرت حسن بن علی، حضرت علی کے بیٹے حسن، حضور کی کیا ہوئے ہو؟ نواسے ہوئے،
افسوس کا مقام ہے، آج بہت سے مسلمان ایسے ہیں اگر ان سے پوچھا جائے کہ حسن حسین نبی کے کیا ہے نبی کے چچا کی، نبی کے ماموں کی، یہ بھی نہیں معلوم لوگ، کیونکہ نہ عالموں کی محفل میں بیٹھتے ہیں، نہ کتابیں پڑھتے ہیں، کچھ بھی نہیں معلوم ہے۔ بلکہ ایک شخص نے یہاں تک کہہ دیا کہ ابراہیم علیہ السلام بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دونوں یہ سگے بھائیاں کیا پتہ، کیونکہ معلوم نہیں، بیچارے کو نہیں معلوم۔ پھر جب معلوم ہوتا ہے تو افسوس کرتے ہیں۔ تو حضرت حسن، ہم کہتے ہیں امام حسن رضی اللہ عنہ، چھوٹے بھائی کا نام امام حسین رضی اللہ عنہ۔ امام حسین تو کربلا میں شہید ہوئے، امام حسن کو زہر دے دیا گیا۔ امام حسن کا بچپن حضرت علی کے بیٹے حسن، بی بی فاطمہ کے بڑے بیٹے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں۔ انہوں نے یہ کھجور لیا، اور وہ کھجور کیا تھا؟ زکوٰۃ کا کھجور، یعنی زکوٰۃ پھلوں کی بھی نکالی جاتی ہے، اس میں سے عشر نکالنا پڑتا ہے۔ اگر بارش ہو گئی، خود بخود درخت اگ گئے تو 10واں حصہ، اگر بارش نہیں ہوئی، پانی کا خود بخود انتظام نہیں ہوا، کہیں سے پانی لا کر یا پائپ لگا کر پانی کا انتظام کیا گیا، تو 20واں حصہ، اسے کہتے ہیں نصف عشر۔ عشر کا معنی 1/10، نصف عشر، ہاف آف دا 1/10، ہاف آف دا 1/10 کتنا ہوگا؟ 20واں حصہ ہوگا۔ تو یہ ہوتی ہے کس کی زکوٰۃ؟ کھجوروں کی زکوٰۃ۔ تو جو کھجوروں کے باغ رکھتے ہیں ان پر یہ زکوٰۃ فرض ہے۔ تو ایک کھجور اٹھا کر منہ میں رکھ لیتے ہیں امام حسن، انہیں پتہ نہیں کہ کھجور کیا ہے۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کخ کخ لیطرحھا، حضور نے کہا حسن کخ کخ، کخ کا مطلب یعنی خے کر دے، نکال دے، باہر کر وہ کھجور مت کھا۔ تو امام حسن سنتے ہی فوراً وہ کھجور کو جو کچھ اندر جانے والا تھا فوراً باہر گرا دیتے، اور یہ انداز تھا بولنے کا۔ اب ہم کہتے ہیں نا منہ کھول بولنے کی وجہ بولیں گے، آ کر بولتے، بچے کو بولتے نا ہم آ کر، مطلب کیا؟ منہ کھول، ویسا کخ کخ بولے، نکال دے۔ تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ نکال دیتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ثم قال، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے سے کہتے ہیں، وہ بچہ جو ہمارے امام ہیں اس وقت بچہ تھے، حضور کے نواسے، اما شعرت، بیٹا کیا تجھے پتہ نہیں انا لا ناکل الصدقۃ، ہم لوگ زکوٰۃ نہیں کھاتے، تم میری اولاد ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زکوٰۃ جائز نہیں، حضور کی اولاد کے لیے بھی جائز نہیں۔ یہ جو سادات ہیں، سید لوگ، صرف نام کے سید ہو تو وہ الگ بات ہے، اگر واقعی سید ہیں یعنی ان کا خاندان، باپ دادا پردادا، یہ کہاں جا کے ملتا ہے؟ امام حسن سے یا امام حسین سے، تو ان سیدوں کے لیے زکوٰۃ جائز نہیں، یہ لوگ نہیں لیں گے۔ کوئی دے گا بھی تو کہہ دیں گے نہیں، سید ہوگا میں زکوٰۃ کے بغیر کیسا، تو اس کے سید ہونے میں ذرا شبہ ہو جاتا ہے۔ اور نام کے سید اب زیادہ ہیں، کیونکہ کسی درگاہ کو گئے، ان کا نام ہے سید ابراہیم، ان کا نام بھی سید ابراہیم رکھ لیا، تو یہ جو ہے اصلی سید نہیں۔ سید ہونے کا ثبوت یہ ہے کہ باپ بھی سید ہو، دادا بھی سید ہو، پردادا بھی سید ہو، وہی جو ہے اصلی سید۔ کیونکہ ایک نو مسلم ہمارے ساتھ آئے تھے ایئرواڑی کی درگاہ میں، ان کا نام سید ابراہیم، وہ بولے کیسا
میں جو ہے نو مسلم ہوں، میرا نام راج کمار ہے، یہاں پہ آیا، میری بہن کو شفا مل گئی، مجھے عقیدہ ہو گیا، میں مسلمان ہو گیا۔ چونکہ یہاں پر آنے سے مجھے فائدہ ہوا تو اس بزرگ سے ایسی محبت ہو گئی کہ ان کا جو نام ہے وہ نام میں نے رکھ لیا۔ ان کو پتہ نہیں سید کیا ہے، غیر سید کیا ہے، وہ سید ابراہیم، اپنا نام بھی سید ابراہیم ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل و اولاد جو ہے، یعنی آپ کو پوتا تو نہیں تھا، حضور بیٹے تو تھے حضور کے جو بچپن ہی میں گزر گئے، لہذا حضور کو کوئی پوتا نہیں، پوتا نہیں ہے، نواسے کی اولاد ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہے۔ اس لیے سید یا تو حسنی سید ہوں گے یا حسینی سید ہوں گے۔ ہمارے غوث پاک حسنی سید، امام حسن کے اولاد سے، خواجہ غریب نواز حسینی سید، امام حسین کے اولاد سے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے سے کریں، لہٰذا کوئی بچہ ہے تو ذمہ دار نہیں، مگر بڑے اس کے ذمہ دار۔ اگر وہ بچہ کھا لیتا، امام حسن کھا لیتے تو کوئی برا نہیں، مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کو بھی تربیت کر رہے ہیں۔ تو اسی طرح مرد کے لیے سونا پہننا حرام ہے، تو بچے کو بھی ہم سونے کی انگوٹھی یا سونے کا چین نہ ڈالیں، کیونکہ وہ تو بچہ ہے، وہ ذمہ دار نہیں ہے، مگر جو بڑے ہیں وہ تو ذمہ دار ہیں۔ لڑکی کو پہنا ہے انگوٹھی سونے کی، لڑکے کو اگرچہ کہ وہ 4 سال کا بچہ ہے، 5 سال کا ہے، بچہ اتنا، وہ بچہ، تم بچے نہیں نا، تم تو بڑے ہی، تم کو سمجھ ہونی چاہیے۔ تو یہ جو حدیث میں نے عرض کی ہے یہ ہے متفق علیہ، یہ بھی بخاری مسلم۔ یہ جو سونے کی انگوٹھی ہے مرد کے لیے حرام، ہر مرد کے لیے حرام۔ اب نکاح کے موقع پر دولہا کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی چمکتی رہتی، اب کیا کرتے ہم؟ بولتے بھائی وہ نکال دیں انگوٹھی۔ اس کا باپ اس کے قریب بیٹھے رہتا، بیٹے کو بولے نکال با، حضرت نکالو، بولے نکال کے یہ پہن لیتا۔ ارے وہ مرد، تو نہ مرد کیا، تو بھی تو مرد ہی ہے نا، وہ نہیں پہن سکتا تو کیسے پہن سکتا؟ اور ایک صاحب ملے، وہ بولے نکال دل با، نکاح ہوئے تو نکاح ہوتے ہی تو پہن، نکاح ہوتے ہی بھی نہیں پہن سکتے نا۔ مرد کے لیے نکاح کے پہلے، نکاح کے بعد ہر وقت ناجائز ہے، اس کو رائے دیتے نکال دل ابو، تو انہیں پڑھیں گے نہیں نا، نکاح تکرار کریں گے، وہ رہا تو نکاح ہو کے بعد ہے اس کے بعد پہن لیتے، کیا بھی ایسے فتویٰ دینے والے لوگ ہیں۔ بلکہ منگنی کے موقع پر حضرت کو بلاتے ہیں، حضرت آپ کے مبارک ہاتھ سے انگوٹھی پہنا دو، کیا سونے کی انگوٹھی حضرت پہنانا اس کو؟ اب حضرت نہیں پہنا سکتا۔ بعض حضرت ایسے رہتے پہنا کر آ جاتے، پوچھے تو کہ منگنی میں بھی نہیں پہننا کی، حضرت خود پوچھتے ہیں کیونکہ ان کے پاس علم نہیں ہے۔ بہت سے امام ایسے ہیں جو الحمدللہ حافظ بن جاتے، چند سورے یاد ہو جاتے تو امامت کر لیتے، مسائل سے انہیں واقفیت نہیں رہتی، تو ان کو خود پتہ نہیں رہتا، اور بعض لوگ ڈر کی وجہ سے کیا کرنا ہو، پناؤ بولے پنا دیا، نہیں تو چھوڑیں گے نہیں نہ ہو، مانیں گے نہیں نہ ہو۔ بہرحال یہ جہالت تھی، الحمدللہ اب یہ جہالت ایک حد تک ختم ہو چکی ہے۔ دعا کیجئے کہ پروردگارا ہم نے جو کچھ کہا اور سنا اسے قبول فرما لے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر کر دے۔ اے رب العالمین ہم پر تیری رحمت نازل فرما۔ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، تیرے انبیاء اور تیرے اولیاء کے راستے پر چلا۔ اے رب العالمین ہمارا خاتمہ ایمان کی حالت میں فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔